وہ پہلی مسکراہٹ اور محبت کا آغاز۔ وہ وسیع ہال جیسے لاؤنج میں 7 افراد آتش دان کے قریب بیٹھے تھے۔ یہ گھر کا سب سے بڑا، گرم اور خوبصورت حصہ تھا۔ آتش دان کے ایک طرف کھانے کی میز، دوسری طرف آرام دہ صوفے اور سامنے ٹیلی ویژن تھا۔ آتش دان کے بالکل سامنے قالین پر بکھرے کشنوں پر وہ سب آڑے ترچھے لیٹے بیٹھے گپ شپ میں مگن تھے۔ کچھ ہی دیر پہلے فرحان نے لڑکیوں کو نہ کے باوجود ٹی وی بند کر دیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اسے جادوئی ماحول کو جدید آلات سے دور رکھنا چاہیے۔ شاید وہ وکٹوریہ دور کی سردیوں کا مزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ آتش دان کی تعریف میں 10 بار سے زیادہ کلمات ادا کر چکا تھا۔ فرحان بھائی، جاتے ہوئے یہ آتش دان اپنے ساتھ ہی لے جائیں، بلال نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، سوچ رہا ہوں کراچی والے گھر میں بنوا ہی لوں۔ فرحان بلال سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا۔ اسے جلائیں گے کب؟ ثنا نے حیرت سے پوچھا۔ جب موسم بدلے گا۔ اور موسم کب بدلے گا؟ ایک انگریزی اخبار کے مطابق دنیا کے موسم خطرناک حد تک تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس رپورٹ کو پڑھ کر مجھے یقین ہوا ہے کہ کسی بھی دن کراچی میں برف باری ہو سکتی ہے۔ آپ سنجیدہ ہیں؟ عائشہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ بالکل۔ فرحان کے چہرے پر سنجیدگی کی لکیر واضح تھی۔ چاہیں تو وہ اخبار پڑھ لیں۔ وہ ایک دیوانے کا سنجیدہ پن ہے۔ عائشہ۔ عادل نے گفتگو میں حصہ لیا۔ شٹ اپ۔ فرحان کو نہ جانے کیوں غصہ آیا۔ دیکھ لینا، ایسا ہی ہوگا۔ 1 ماہ پہلے فرحان کا دوست مری سے گزرا تھا۔ سبز پہاڑوں کے برفیلے چوٹیوں میں تبدیل ہونے کی کہانیاں اس نے ایسے مزے لے کر سنائیں کہ فرحان سے رہا نہ گیا۔ لاہور سے خالہ زاد عادل اور عمر کو، ماموں زاد بلال، عائشہ اور ثنا کو، اور پنڈی سے فاطمہ کو، جو اس کی سب سے چھوٹی خالہ کی 15 سالہ بیٹی تھی، اپنے ساتھ ملا لیا۔ سوچو یار، کتنے پاگل ہیں ہم۔ میں 26 سال کا ہونے والا ہوں اور اب یہاں آ رہا ہوں، لیکن میں صرف 18 سال کا ہوں۔ میں آپ سے کم پاگل ہوں۔ بلال نے دانت نکالے۔ تمہیں لایا کون ہے یہاں؟ تمہارے ابا نے تو پورے 2 گھنٹے کا لیکچر دیا تھا کہ جنوری میں مت جاؤ۔ پہلے تمہارے پاپا کو لمبی تمہید کے بعد میں نے یہ بات یاد دلائی کہ ان کے بھائی اور تمہارے چچا کا ایک عدد گھر ہے نیو مری میں، جسے تمہارے چچا ریسٹ ہاؤس کہتے پھرتے تھے۔ ایک لمبی ہوں کے بعد جس میں ناگواری شامل تھے۔ تمہارے پاپا کو یہ ریسٹ ہاؤس یاد آیا اور تمہارے چچا، جو عشاء کے بعد موبائل آف کر دیتے ہیں، بامشکل ان کے گھر 4 افراد سے رابطہ کر کے ان کا موبائل آن کروایا، تو آپ اور ان چاروں میں سے کسی ایک کو کہتے کہ چچا جان سے بات کروا دیں۔ بلال فاطمہ کے چچا سے متعلق گفتگو ہمیشہ انجوائے کرتا تھا۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی اپنا موبائل اپنے پاپا کو ضرورتاً بھی دینے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ فرحان نے ایک آنکھ دبا کر بلال کو وضاحت دی۔ ریسٹ ہاؤس قدرے نشیب میں تھا۔ اوپر سڑک سے تو ریسٹ ہاؤس نظر بھی نہیں آتا تھا۔ گاڑی پارک کر کے اپنا سامان باہر نکال کر سب سے پہلے بلال نے سڑک سے گھر کی طرف جانے والے راستے پر موجود برف پر اپنا پہلا قدم رکھا، جیسے چاند پر نیل آرمسٹرانگ نے رکھا ہوگا۔ یہ ان سب کا پہلا مشترکہ ٹور تھا کسی بھی پہاڑی اور برفیلے علاقے میں۔ آس پاس بکھری برف کو ان سب نے بے یقینی سے دیکھا۔ پینڈو، ثنا زیر لب بڑبڑائی۔ کون سا راستہ اور کیسی سیڑھیاں؟ ریسٹ ہاؤس تک کا سارا راستہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ فلموں میں تو ہیرو ہیروئن مزے سے ڈانس کرتے ہیں برف پر، ہم کیوں بار بار پھسل رہے ہیں؟ ثنا نے گر کر اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ پاکستان کی برف ہے شاید اس لیے، اور وہ یورپ کی ہوتی ہے۔ عائشہ نے ہمیشہ کی طرح زیادہ پڑھا لکھے ہونے کا ثبوت دیا۔ ایک تو ہر اچھی چیز یورپ میں ہوتی ہے۔ ہر بار ان کے پھسل جانے پر جبار مضحکہ خیز انداز سے ہنسنے لگا۔ وہ گھر کا کل وقتی ملازم تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ 1 ہفتہ گزر گیا۔ عمر کم بولتا اور سب سے زیادہ مزہ کرتا تھا۔ ہفتہ گزر جانے کا دکھ اس سے ہی زیادہ تھا۔ یہاں تم CSS کی تیاری کرنے آئی ہو نا اس بار؟ واپسی کب ہے؟ عائشہ کے سوال پر عمر نے اسے کچھ زیادہ ہی غصے سے گورا۔ خبردار جو کسی نے واپسی کا نام لیا۔ فرحان نے انگلی اٹھا کر سب کی طرف لہرائی تاکہ سب دیکھ لیں۔ گھر سے فون آئے تو کہو آواز نہیں آ رہی، زیادہ آئے تو فون بند کر دو، بند فون بھی بجنے لگے تو فون اٹھا کر باہر پھینک دو۔ وہ سب خود تو کبھی تمہیں یہاں لائے نہیں، اب بچے خود آ گئے ہیں تو برداشت نہیں ہو رہا۔ پھر بھی کب تک؟ عادل جو کافی دیر سے مونگ پھلیاں جمع کر رہا تھا، ایک ساتھ منہ میں ڈال کر پھنسی آواز میں بولا۔ کسی کو کوئی پرابلم ہے یہاں رہنے میں؟ نہیں نا، آرام سے رہو، صبح اٹھو، باہر نکلو، برف پر پھسلو، گولے بناؤ، شیر ہاتھی اونٹ بناؤ، آئس کینڈی کھاؤ، ادھر ادھر گم ہو جاؤ،
اور رات کو اس پیارے سے آتش دان کے پاس آ کر بیٹھ جاؤ اور گپیں لگاؤ۔ بعد میں دیکھیں گے کب جانا ہے واپس۔ میں نے تو موبائل آف کر دیا ہے 2 دن سے، مجھے نہیں چاہیے سکون میں خلل۔ پاپا نے صرف چند دنوں کے لیے اجازت دی تھی۔ عائشہ پریشان ہو گئی۔ پاپا کا فون آئے تو کہہ دینا برف کا تودہ گرنے کی وجہ سے راستے بند ہیں، ہم ریسٹ ہاؤس میں قید ہیں، راستہ کھلتے ہی آ جائیں گے۔ فرحان نے مکمل سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ وہ نیو مری کشمیر پوائنٹ کا ایک چکر لگا آئے تھے اور مال روڈ پر کھانا کھانے کے لیے رک گئے۔ موسم ابر آلود تھا، ایسا لگ رہا تھا ہر چیز دھواں چھوڑ رہی ہے۔ ایک ایک دو دو کمروں پر مشتمل ہوٹلوں کے باہر کاؤنٹرز پر پکتے کھانوں میں خاص کر تکے، کباب اور سجی کی خوشبوئیں بہت دل فریب محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دکان سے چپلی کباب، دوسری دکان سے کڑاہی کھا کر وہ شاپنگ کے ارادے سے ادھر ادھر دکانوں کا جائزہ لینے لگے۔ ہلکی برف باری جاری تھی، رکی ہوئی ٹریفک کبھی کبھی برائے نام حرکت پیدا ہو جاتی تھی، شاید راستہ آگے سے جام تھا۔ بیگ میں رکھا فون بار بار بج رہا تھا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا، اسے ڈر تھا کہ وہ ضرور الجھ کر پیچھے جا گرے گی۔ گویا وہ ایسی خطرناک کھائیاں نہیں تھی، پھر بھی گرنے کا خوف الگ تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ سا ہوا اور وہ خوف سے بری طرح گر پڑی۔ دھماکے کی آواز سے اوسان الگ خطا تھے۔ گاڑیوں میں سے لوگ نکل نکل کر سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عائشہ، تم ٹھیک ہو؟ فرحان کی گھبرائی ہوئی آواز اسے فون پر سنائی دی۔ وہ رونے لگی اور وہ گھبرا گیا۔ 2 گاڑیاں الٹ گئی ہیں۔ کہاں ہو تم؟ مجھے نہیں معلوم، میں برف پر بیٹھی ہوں، میں گر بھی گئی، کمر میں درد ہے بہت، آگے جانے کا راستہ نہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ لگتا تو ہے تم اسی جگہ سے کافی دور ہو جہاں گاڑیاں الٹی ہیں، تم وہیں بیٹھی رہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ افراتفری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ریسکیو ٹیمیں آ چکی تھیں۔ پیدل اور گاڑیاں دونوں کے لیے آنا جانا ناممکن تھا۔ میڈم، آپ ٹھیک ہیں؟ ایک فوجی اس کے پاس آیا۔ نہیں، اس نے رونی صورت لیے کہا، میں گر گئی ہوں اور مجھے وہاں جانا ہے۔ اس نے ہاتھ سے بلاک سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ میری فیملی وہاں ہے اور میں یہاں اکیلی ہوں۔ فوجی نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا۔ وہاں 2 گاڑیاں الٹ چکی ہیں۔ جب تک کرین نہیں آتی سڑک کلیئر نہیں ہوگی۔ کب تک آئے گی کرین؟ کل تک شاید ہی سڑک کلیئر ہو۔ کل تک؟ وہ چلائی۔ جلدی سے فرحان کو فون کیا، ساری صورتحال بتائی۔ فرحان الٹا خود پریشان ہو گیا۔ فوجی لوگوں کو گاڑیوں میں سے نکلنے کا کہہ رہے تھے۔ لوگ گاڑیوں میں ہیٹر آن کیے بیٹھے تھے۔ پیٹرول ختم ہوتے ہی ہیٹر بند ہو جاتے اور ان کی گاڑیاں بنا پیٹرول کے وہیں کھڑی رہتی۔ وہ بار بار انہیں سمجھا رہے تھے، گاڑیوں میں لاک رہنے سے ان پر غنودگی طاری ہونے کا خطرہ تھا۔ ہیٹر بند ہوتے ہی نیند میں ان کی ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، خاص کر چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ لوگ گاڑیاں لاک کر کے مال روڈ کے ہوٹلز کی طرف بھاگے۔ بے معمول مال کے ہوٹلز ایسے ہی کسی واقعے کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے موقع دیکھ کر ہی کرائے 5 گنا بڑھا دیے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے کمرے جن کے کرائے سردیوں میں 400-500 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اب 7-8 ہزار تک ہو گئے تھے۔ بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ سردی سے کانپ رہی تھی اور کمر کا درد الگ نہیں، اس نے صاف کہا۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے اور رونے سے آنکھیں سرخ۔ ادھر آئے میرے ساتھ۔ وہ ان کے پیچھے چلتی ایک فوجی جیپ تک آئی۔ یہاں بیٹھیں۔ وہاں 3-4 خواتین پہلے سے موجود تھیں اور گرم دودھ پی رہی تھی۔ ایک کپ عائشہ کو بھی دیا گیا۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ عائشہ۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ عائشہ بیٹا، پریشان مت ہوں، میں گر گئی ہوں۔ میں ڈاکٹر اسف ہوں، میری کمر میں درد ہے، میں گر گئی ہوں۔ اوہ، ٹھنڈ کی وجہ سے زیادہ درد محسوس ہو رہا ہوگا۔ میں آپ کو پین کلر نہیں دے سکتا جب تک اچھی طرح چیک اپ نہ ہو جائے۔ آپ کی فیملی اس طرف ہے۔ وہ سمجھ گئے۔ پریشان مت ہو بیٹا، ایک تو بچے آپ لوگ کسی کی بات نہیں سنتے، کب سے الرٹ دے رہے تھے کہ اس موسم میں گھروں میں رہیں۔ میں لاہور سے آئی ہوں۔ بیٹا، رات تک تو یہ راستہ کلیئر نہیں ہوگا، آپ اکیلی ہیں، ہوٹل بھی نہیں جا سکتی۔ میرا گھر یہاں سے کچھ دور ہے، یہ 5 لوگ میرے ساتھ جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں، یہاں مجھے سب جانتے ہیں، قریب ہی میرا ہسپتال ہے، آپ اپنی فیملی سے پوچھ لیں۔ اس کا تھوڑا بہت چلتا دماغ بھی معاف ہو چکا تھا۔ اگر فرحان وغیرہ کچھ نہ کر سکتے تو وہ کیا کرے گی؟ اس نے فرحان کو فون کیا، ساری صورتحال بتائی، پھر فرحان کی ڈاکٹر اسف سے بات کروائی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ ان کے ساتھ، فرحان نے 5 منٹ سے ہولڈ کروانے کے بعد کہا۔ میں یہاں کھڑے فوجیوں سے ان کے بارے میں پوچھا ہے، سب جانتے ہیں انہیں، وہ قابل اطمینان ہیں۔ تم جاؤ ان کے ساتھ، میرا تمہارے پاس آنا ناممکن ہے، میں انہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔
ڈاکٹر اسف نے ان 5 افراد کی طرف اشارہ کر کے ایک فوجی افسر کو بتایا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد ڈاکٹر اسف کے گھر پہنچے۔ کھانا کھلا کر ان کی ملازمہ راضیہ، عائشہ اور ایک دوسری عورت کو ایک کمرے میں لے گئی۔ باقی لوگ ہال میں لگے بستروں پر پہلے ہی ڈھیر ہو چکے تھے۔ بیڈ پر گرتے ہی وہ سو گئی۔ اس کی کمر بہت دکھ رہی تھی۔ گرمائش ملتے ہی درد کم ہونے لگا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر واش روم تک ہی چلی جاتی۔ وہ انتہائی گہری نیند سوئی جیسے اپنے بیڈ روم میں ہو۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ گھر میں بہت سے افراد کی موجودگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ کچن میں آ گئی۔ گھر بہت بڑا، کھلا اور کشادہ تھا۔ آتش دان بہت بڑا اور قدیم طرز کا تھا۔ لاؤنج کے ایک طرف کچن اور دوسری طرف ہال نما کشادہ کمرہ تھا۔ ہال کے ساتھ ہی آگے پیچھے 2 کمرے بنے تھے، جن میں سے ایک میں وہ سوئی تھی۔ یہ لیں آپ کا ناشتہ کریں۔ اس کے کچن میں آتے ہی راضیہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ چائے پیو گی یا کافی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سارا کچن الٹا پلٹا تھا۔ استعمال شدہ برتنوں کا ایک ڈھیر جمع تھا۔ راضیہ یہ تیزی سے کام سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ راضیہ کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت تھک چکی ہے۔ میں ناشتہ کر کے مدد کرتی ہوں، اس نے پیشکش کی۔ شکریہ بی بی۔ 25 لوگوں کو ناشتہ کروایا ہے۔ اور لوگ آئے تھے رات کو؟ وہ حیران ہوئی۔ لڑکے تھے کافی سارے، ناشتہ کر کے چلے گئے۔ لاؤنج میں سوئے تھے رات کو۔ راستہ کھل گیا؟ عائشہ خوش ہوئی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ باہر نکل کر تو دیکھیں کتنی برف باری ہوئی ہے۔ اچھا، مقامی لوگ جتنا کر سکتے تھے کرتے ہیں۔ ثنا، فرحان وغیرہ سے تفصیلی بات کرنے کے بعد وہ فریش ہو گئی۔ کمر کا درد بھی ٹھیک تھا۔ کمرے کا بیرونی دروازہ کھول کر وہ گھر کے پچھلی طرف آ گئی۔ باہر میں یقیناً یہ گھر کے لان کا خوبصورت منظر پیش کرتا ہوگا۔ باہر کا منظر دیکھ کر عائشہ نے ایک لمبی سانس لی۔ برف پر پھسل کر وہ 10 فٹ تک پھسلتی چلی گئی۔ وہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ خود کو پھسلنے سے روکنے کے لیے اس نے برف کو گرفت میں لینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی اور دھڑام سے ایک گڑھے میں جا گری۔ اچھل کر اس نے گڑھے سے باہر دیکھنا چاہا، مگر ناکام رہی۔ کوئی ہے؟ وہ چلائی۔ ہیلپ، ہیلپ! آخر تمہیں کتنی اور ہیلپ چاہیے؟ گڑھے کے کنارے ایک دم وہ لمبا شخص بھاپ اڑاتا مگ تھامے نمودار ہوا۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا۔ عائشہ کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ بتاؤ اور کتنی مدد چاہیے؟ شٹ اپ! عائشہ اتنا ہی برداشت کر سکتی تھی بس۔ شٹ اپ! اس نے حیرانی کے لیے اس کے ہی انداز میں اس کے الفاظ دہرائے اور ایسے ہی کنارے پر آ کر بیٹھ گیا جیسے اپنی ہنسی اور حیرت دبا رہا ہو۔ میں نے تمہیں گرایا؟ میں نے کہا تھا کہ گھر سے اس خراب موسم میں نکلو اور یہاں گھومنے چلی آؤ۔ نیوز چینل الرٹ دے دے کر تھک چکے ہیں، لیکن شاید تمہیں اس برفانی موسم میں برفانی ریچھ کی طرح گشت کرنے کا جنون ہے۔ جب برف پر چل نہیں سکتی تو چلتی کیوں ہو؟ اگر میں تمہیں کھڑکی سے نہ دیکھ رہا ہوتا تو تم یہی پڑے پڑے ٹھنڈ سے اکڑ جاتی اور تمہاری اکڑی ہوئی لاش ہی تمہارے گھر جاتی۔ عائشہ اسے دیکھ رہی تھی اور اسے دیکھ ہی سکتی تھی۔ نچار ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے بلی کی طرح چلتی وہ باہر آ گئی۔ وہ ہاتھ چھاڑتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ بامشکل ضبط کر رہی ہے، اور سامنے والے کی شکل بتا رہی تھی وہ اس کے ضبط سے خوب محظوظ ہو رہا ہے۔ تمہارے شوز پھسلنے کے لیے بیسٹ ہیں۔ اس بار وہ زیادہ احتیاط سے قدم جما کر چلنے لگی۔ اس وقت وہ اپنے سب سے بہترین سوٹ میں ملبوس تھی۔ سیاہ ڈبل ہائی نیک، گہرے نیلے ٹاپ نما ٹی شرٹ اور ہم رنگ گھٹنوں تک لانگ کوٹ۔ سیاہ اسکارف گرہ کی صورت میں گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا، اور جن لانگ شوز پر اس نے اتنی تنقید کی تھی وہ لانگ شوز ایمرجنسی میں رات ایک بڑے سٹور سے لائی تھی۔ برفیلے علاقے وزٹ کرنے کے لیے یہ اس کی من پسند ڈریسنگ تھی۔ اس کی قسمت خراب کے چلتے چلتے وہ ایک بار پھر پھسل گئی۔ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا اور دیر تک ہنستا رہا جیسے سالوں بعد ملا ہو۔ کچھ دیر میں راضیہ اس کے لیے چائے سے بھرا مگ اور 2 ابلے انڈے لے آئی۔ عائشہ بی بی، اپنا موڈ خراب مت کیجیے، زین بھائی ایسے ہی ہیں، میں بھی گر جاتی ہوں تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ راضیہ یہ کافی دیر تک بولتی رہی، لیکن اس نے نہیں سنا۔ اسے شدید غصہ تھا۔ بدتمیز، جاہل! عائشہ غصے سے بڑبڑائی۔ کوئی دوا ہے تو مجھے دو، میں اپنے ہاتھوں پر لگاؤں؟ عائشہ نے دونوں ہاتھ راضیہ کے سامنے کر کے کہا۔ ایک وہ بہت بیمار ہو گئی تھی، بار بار کہہ کر رہی تھی، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو برا نہ لگے تو کھانا ان کے ساتھ کھا لیں، میں آ رہی ہوں۔ سلام کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ باہر برف باری ہو رہی ہے، آتش دان روشن تھا۔
مٹر پلاؤ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ گرم اور روشن ماحول بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فیملی کیسی ہے عائشہ آپ کی؟ چاولوں کی ٹرے اس کے سامنے کر کے وہ پوچھنے لگے۔ وہ سب ٹھیک ہیں، عائشہ ان کے بارے میں بتانے لگی۔ حادثے والی جگہ تو کلیئر ہو چکی ہے، لیکن برف باری کی وجہ سے اس طرف سفر خطرناک ہو سکتا ہے۔ صبح تک کوشش کر کے میں آپ کو بھجوا دوں گا۔ آپ کو یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں۔ اس نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں بیٹا، یہ میرا فرض ہے۔ راضیہ نے مجھے بتایا تو مجھے اچھا نہیں لگا۔ زین بس ایسا ہی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ہماری مہمان ہیں۔ اٹس اوکے، مذاق کرتا ہے وہ، بس سنجیدہ نہیں ہوتا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ صبح تو اس نے یہاں سے چلے ہی جانا ہے، پھر کیوں نہ وہ مسٹر زین صاحب کا حساب برابر کرتی جائے۔ اتنے شفیق ہیں اور ان کا رویہ برتاؤ۔ وہ جان بوجھ کر خاموش ہو گئی۔ ادھوری بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ اتنی بدتمیزی سے وہ میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ بلند و بانگ کہہ کے لگاتے رہے۔ گھر آئے بے بس مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ وہ بھول گئی تھی کہ وہ گھر آیا مہمان نہیں، گھر لائی گئی پناہ گزیر ہے۔ ٹھیک کہا عائشہ، یہی بات میں اسے سمجھاتا ہوں۔ وہ کچن ٹیبل پر کھانا سامنے رکھے وہ اسے نظر آ گیا۔ وہ یکسوئی سے عائشہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عائشہ گھبرا گئی۔ کچھ ہی دیر بعد راضیہ یہ ٹرے لے آ گئی۔ عائشہ بی بی، کھانا کھا لیں، آپ نے ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھایا۔ ذہن بھائی کہہ رہے تھے کہ بھوکے پیٹ سونے سے رات کو برے برے خواب آتے ہیں۔ عائشہ بری طرح چونکی۔ کھانا زین نے بھجوایا تھا؟ فرحان، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہم تو خود یہاں قید ہیں۔ جبار گھر کا کہہ گیا لیکن گھر نہیں پہنچا۔ آپ نے جانے ہی کیوں دیا جبار کو؟ تم ڈاکٹر صاحب سے میری بات کراؤ، وہ تو شاید جا چکے ہیں ہاسپٹل واپس۔ میں صبح ان سے بات کرا دوں گی۔ اچھا تو نہیں لگتا نا اس طرح کسی کے گھر رہنا۔ عائشہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے زین سے متعلق کوئی بات نہیں بتائی۔ ٹرے کچن میں لا کر وہ برتن دھونے لگی۔ راضیہ سو چکی تھی۔ گھر میں سناٹا تھا، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ برف باری میں باہر نکلے اور کسی خان کے ہوٹل سے قہوہ پیے۔ فرحان کے ساتھ وہ نکل بھی جاتی، مگر یہاں سے کیسے جاتی؟ لاؤنج میں بنی قد آدم کھڑکیوں سے وہ باہر دیر تک دیکھتی رہی۔ گھر کے اندر اور باہر دونوں کا منظر انتہائی دل فریب تھا۔ وہ کچن کی طرف آنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے سے آگے راہداری کی طرف وہ جیسے ہی مڑی، چھناکے سے فرش پر کچھ گرا۔ یہ وہی مگ تھا جو آج دن میں زین کے ہاتھ میں تھا۔ فرش پر چائے ٹوٹے مگ سمیت پھیل گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ غصے سے چلایا۔ عائشہ مگ کے گرنے اور اس کے چلانے پر سہم گئی۔ سوری، وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی، جبکہ اس سب میں اس کی قطعاً کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اسے اور ٹوٹے ہوئے مگ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگی۔ اس کی قسمت خراب جو اس وقت کمرے سے باہر آئی۔ وہ عائشہ سے ایسے مخاطب ہوتا جیسے دونوں کی بچپن سے خونی دشمنی چلی آ رہی ہو۔ وہ عائشہ سے 5-6 سال بڑا ہوگا، فرحان جیسا لمبا اور ورزشی جسم، چند دنوں کی بڑی ہوئی داڑھی اور نکھری ہوئی سانولی رنگت۔ وہ خوبصورت نہیں، بے حد پرکشش تھا، سوبر اور ڈیسنٹ لگتا تھا، اور ان لوگوں میں سے تھا جن کے باروب شخصیت کی وجہ سے ان کے سامنے بولا ہی نہیں جاتا۔ میں نے سوری کیا تو ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز روند گئی۔ کیا کروں میں اس سوری کا؟ اپنے سر پر مار لیں، اس نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اخلاق ایک طرف، جاہل، گنوار، پاگل۔ زیر لب 2-3 گالیاں دے کر وہ کمرے میں آ گئی۔ 5 منٹ بعد دروازے پر دستک دے کر زین آ کھڑا ہوا۔ غصے سے اس کے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ یہ آرٹ کے نمونے آپ نے بنائے ہیں؟ عائشہ نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ گھر اس کا نہیں، اور نہ ہی وہ میگزین اس کے تھے، نہ ہی یہاں ثنا تھی جو برداشت کر لیتی۔ وہ شرمندہ سی سے دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سوال پر سوری کہے یا ہاں۔ اس نے میگزین بیڈ پر پھینکے اور چلا گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں راضیہ، یہ میری غلطی ہے۔ ذہن کے سامنے تو وہ ایک لفظ نہیں کہہ سکی۔ جو ہونا تھا ہو گیا عائشہ بی بی، آپ پریشان نہ ہوں۔ سارا وقت وہ کمرے میں رہ کر اپنی حرکت پر کڑتی رہی۔ رات گئی ہمت کر کے کمرے سے باہر آئی تاکہ راضیہ کے ساتھ خود سے زین سے سوری کہے۔ لاؤنج میں روشن دان کے پاس ہی وہ کتاب لیے بیٹھا تھا۔ قریب ہی لیپ ٹاپ پر انگریزی میوزک بج رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھ نہ لیا ہوتا تو وہ واپس چلی جاتی۔ بھاڑ میں جائے سوری، کل تو اس نے واپس چلے ہی جانا تھا۔ وہ پھر بھی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں میگزین کے لیے آپ کو سوری کہنے آئی ہوں۔
اس لیے اٹس اوکے، وہ بنا تاثر کے بولا۔ اس کا پارا یکدم ہائی ہو گیا۔ معذرت تو بندہ طریقے سے قبول کر لے، میں آپ کی نہیں ڈاکٹر صاحب کی مہمان ہوں، انہوں نے ہی مجھے پناہ دی، میری مدد کی، میرا خیال رکھا۔ آپ تو جب ملے خون خوار منہ پھاڑ ہی ملے۔ خون خوار منہ پھاڑ، بہت اچھی باتیں کر لیتی ہیں آپ۔ آپ کی بدتمیزی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ مجھے وہ دو بدو بولی، چائے میری آپ نے گرا دی، مگ میرا توڑ دیا، جو میری بہن خاص میرے لیے ملائیشیا سے لائی تھی، میگزین پر آپ نے آرٹ کے نمونے بنا دیے، اور بدتمیز بھی میں ہوں۔ اگر میں آپ کے گھر میں نہ ہوتی تو آپ کو بتاتی کہ آپ کیا ہیں اور میں کیا۔ وہ غصے سے بھڑک اٹھی تھی۔ آپ میرے گھر میں ہیں، اس بات کو بھول جائیں۔ آپ بتائیے مجھے، میں آپ سے سوری کر رہی ہوں اور آپ باتیں سنا رہے ہیں مجھے۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا سوری۔ پھر یہ کہ آپ باڑ میں جائیں، جہاں آپ گری تھی وہاں، وہ تمسخر سے بولا۔ عائشہ نے اس کے چہرے پر آئی مسکراہٹ کو دیکھا۔ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ کہے بنا وہ کمرے میں واپس آ گئی۔ آپ وہیں جا رہی ہیں؟ اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، جنگلی، سنکی، گنوار۔ وہ دیر تک بڑبڑاتی رہی۔ صبح ہوتے ہی فرحان کا فون آ گیا اور وہ اسے لینے آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ اس نے ناشتہ کر کے راضیہ سے پوچھا۔ وہ تو رات آئے ہی نہیں۔ اس کے بیگ میں مال سے خریدی ہوئی کچھ جیولری تھی۔ اس نے بے حد شکریہ کے ساتھ وہ راضیہ کو دی، جو بازد اصرار بھی وہ نہیں لے رہی تھی۔ راضیہ سے اچھی طرح مل کر وہ اکبر کے ساتھ آ گئی۔ راستے میں آنے والے ڈاکٹر اسف کے چھوٹے سے ہسپتال میں ان سے مل کر وہ ان کا شکریہ ادا کر کے وہ مال سے فرحان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ریسٹ ہاؤس آ گئی۔ وہ سب لوگ تیاری کر کے بیٹھے تھے۔ اس کے آتے ہی فوراً واپسی کے لیے نکل پڑے۔ اس کی کہانی سننے کے بعد، جس میں زین کا کہیں ذکر نہیں تھا، وہ سب اپنی اپنی خوش گپیوں میں مگن تھے۔ سب فرحان کو دھمکی دے رہے تھے کہ وہ سب جا کر عائشہ کے بچھڑنے والی کہانی سب کو سنائیں گے۔ یار، برف ہی نہیں دیکھ پاتے تو کیا فائدہ یہاں آنے کا؟ آپ شہری لوگ برف دیکھنے کے لیے تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ کافی دیر سے خاموش عائشہ یکدم بولی، ہم شہری لوگ مطلب؟ عادل حیرت سے بولا، ہاں ہو جاتے ہیں پاگل، جو نہیں دیکھا اس کے لیے ہوتے ہیں نا، سارا سال ہوا اور دھوپ پر ہی گزارا کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں ہم شہری لوگ۔ فرحان کو بات بات پر بلا وجہ غصہ آ رہا تھا۔ شاید وہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ آپ یہاں شفٹ ہو جائیں فرحان بھائی، فاطمہ بولی۔ عائشہ سب سے زیادہ خاموش تھی۔ آتے ہوئے جو جوش ان سب میں تھا، جاتے ہوئے اداسی میں بدل گیا تھا، اور یہ اداسی سب سے زیادہ عائشہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہر گزرتی سڑک، درخت، پہاڑ، گھر کو اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ واپسی پر اتنی اداس ہو جائے گی، لیکن وہ اداس اور خاموش ہوتی ہی چلی گئی۔ ثنا نے کالج میں سب کو مزے لے لے کر اپنے اور سب کے بارے میں بتایا۔ عائشہ کسی کو کچھ نہیں سنا سکی۔ وہ 3 بہن بھائی تھے، بڑی ثنا، عائشہ اور پھر بلال۔ ان کے پاپا اتنے سخت تھے کہ ان کی پڑھائی کی وجہ سے گرمی کی چھٹیوں میں بھی انہیں کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ فرحان کراچی سے آیا تھا تو وہ انکار نہیں کر سکے۔ ویسے بھی فرحان ان کے کزن کا بیٹا تھا، وہ اسے پسند بھی کرتے تھے اور اعتبار بھی۔ فرحان کا پروگرام سن کر بلال نے اتنا شور ڈالا کہ انہیں تینوں کو اجازت دینا ہی پڑی۔ ثنا انجینئرنگ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ اور عائشہ B.Com کی۔ سردیاں گزر گئیں، گرمیاں آ گئیں، اور پھر گرمیاں بھی گزر گئیں۔ عائشہ کی اداسی بڑھتے بڑھتے مسلسل خاموشی کی صورت اختیار کر گئی۔ شروع میں سب نے نوٹ کیا کہ وہ اس کی خاموشی کے عادی ہو گئے۔ فرحان سے شادی کرو گی؟ ثنا نے اچانک دھماکہ کیا۔ عائشہ کو جیسے کرنٹ لگا۔ تم نے کیوں پوچھا؟ پاپا اور ماما کی خواہش ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا فرحان کے ساتھ رشتہ پکا ہو جائے۔ سوچا تم سے تمہاری مرضی پوچھ لوں۔ نہ، اس نے فوراً کہا۔ اور تم؟ ظاہر ہے ہاں۔ ثنا دل کھول کر ہنسی۔ فرحان کی بھی یہی مرضی ہے۔ تمہیں تو میں ویسے بھی تنگ کر رہی تھی۔ ویسے تم نے فرحان کے لیے نہ کیوں کہا؟ کوئی خرابی ہے اس میں؟ نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ ایسے خاموش ہو گئی جیسے پھر نہیں بولے گی۔ وہ سرخ سیبوں کا تازہ جوس نکال رہا تھا۔ کالی مرچ دو راضیہ نے قریب ہی کام کرتی راضیہ سے کہا۔ اوہ، وہ تو کل ہی ختم ہو گئی تھی، یاد ہی نہیں رہا منگوانا۔ تم کسی کام کی نہیں ہو راضیہ۔ زین پچھلے 1.5 سال سے اسے وقفے وقفے سے یہ ضرور کہہ دیتا تھا۔ قریب ہی کچن ٹیبل پر ریان بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دن پہلے ہی آسٹریلیا سے اپنے سیمسٹر سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ وہ زین سے چھوٹا تھا۔ سب سے بڑی زہرا تھی۔ ریحان اکاؤنٹس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ زین ڈاکومنٹری بناتا تھا۔
3 سال پہلے وہ بھی آسٹریلیا میں ہی تھا۔ گلاس اپنے لیے بھر کر اور ایک راضیہ کے لیے وہ وہیں چھوڑ کر وہ کچن کے دروازے سے پیچھے لان میں آ گیا۔ او تو محترمہ یہاں گری تھی؟ ریحان نے گڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ ذہن نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگا۔ اکبر نے پانی کے پائپ کے لیے کھدائی کی تھی۔ موسم بدلا تو اس نے کام درمیان میں ہی روک دیا۔ پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ گڑھا ایسے ہی رہ گیا۔ اگر اکبر کام مکمل کر لیتا تو وہ یہاں نہ گرتی، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ کہیں نہ کہیں جگہ تلاش کر کے گر ہی جاتی۔ ہاں، اتنا شوق تھا گرنے کا، کیٹو لے جاتے، ایک ہی بار شوق پورا کر دیتے۔ ریان کہہ کر کھی کھی کرنے لگا۔ مت پوچھو کیسے گرتی تھی، جو بلیک لانگ شوز اس نے پہن رکھے تھے، وہی شوز جو ماڈل ریمپ پر پہن کر واک کرتی ہیں اور ٹک ٹک کرتی مزے سے چلتی ہیں۔ بس اسے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ بھی انہیں پہن کر برف پر ویسے ہی چل سکتی ہے۔ جب میں یہاں اسے اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنی بری طرح گرے گی، مگر وہ گری تو ہنس ہنس کر میرا برا حال ہو گیا۔ جب میں اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی، بہت خوبصورت تھی وہ۔ نہیں، خوبصورت تو نہیں، مگر کیوٹ بہت تھی۔ غصہ کرتی تو چھوٹی سی مانو بلی لگتی۔ اس مانو بلی سے تھوڑی سی دوستی ہی کر لیتے۔ کیسے کر لیتا؟ ایک کے بعد ایک واقعہ ہوتا چلا گیا۔ وہ چلی گئی۔ میں کام سے صبح اسلام آباد چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ جا چکی تھی۔ ویسے راضیہ ملنے والوں سے بھی اچھی دعا سلام رکھتی ہے، شہر اور گھر کا اتا پتہ رکھتی ہے۔ ایک فون نمبر نہیں لے سکی اس سے۔ افسوس راضیہ کی کارکردگی پر۔ ریحان مزے لے رہا تھا۔ کہہ رہی تھی اتنا کام تھا ان دنوں کے ہوش ہی نہیں رہا، بس اتنا معلوم ہے کہ وہ لاہور سے آئی تھی۔ ہاں 1.5 سال ہو گیا۔ اسے تو معلوم ہے ہمارے گھر کا۔ ذہن نے آہ بھری۔ پھر بھی یہ کہ وہ تم جیسے بدتمیز سے کیوں ملنے آئے؟ ویسے زین اسے پسند کرتا ہو یا محبت کا تو نہیں معلوم، لیکن جس دن سے وہ گئی اسی دن سے وہ مجھے یاد آنے لگی۔ کوئی وجہ بھی نہیں، اور پھر بھی فیس بک پر ڈھونڈا، عائشہ خان، بلال احمد، عائشہ سلطان، عائشہ زمان، اور نہ جانے کتنی عائشہ کو میسج کر چکا ہوں، مگر وہ عائشہ نہیں ملی۔ وہ تمہیں ناپسند کرتی ہوگی بہت، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ آئی ہو یہاں گھومنے، مگر یہاں نہ آئی ہو۔ ظاہر ہے اگر وہ یہاں نہ آئی ہوتی تو اس کا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ انگیجڈ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی شادی ہو چکی ہو، یا وہ کسی کو پسند کرتی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اسے یاد بھی نہ ہو کہ وہ کبھی یہاں آئی تھی۔ اور یہ کہ تم ہو کون؟ تم نے ان امکانات پر غور کیا؟ نہیں، زین نے جل کر کہا۔ میں نے صرف ایک امکان پر غور کیا ہے کہ وہ یہاں آئی اور کہتی ہے میں تو ڈاکٹر صاحب سے ملنے آئی ہوں۔ فرض کرو ایسے ہی جاتا، فرض کرو ایسے ہو جاتا تو بس آگے اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ چلو اب یہ فرض کرو کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو۔ زین نے اس بار صرف اسے گھور کر ہی دیکھا۔ وہ تمہیں پسند نہیں کرتی، تم اس سے پوچھ کر آئے ہو؟ واقعات اور تاریخ گواہ ہے لڑکیاں ان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں جو ان سے تمیز سے بات کریں، نہیں انہیں نہیں جو کھری کھری سنائے۔ ویسے انکل شراز کی بیٹی کا کیا کرنا ہے؟ وہ بہت خوبصورت ہے۔ صوفیہ، یار، زارا، ماما پاپا سب نے تنگ کر رکھا ہے، چاہتے ہیں راتوں رات دلہا بن کر اس کے گھر پہنچ جاؤں۔ میری مانو تو صوفیہ کے لیے ہاں کہہ دو۔ عائشہ نہیں آئے گی، 1.5 سال کم نہیں ہوتا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہو، لیکن اداسی ختم ہی نہیں ہوتی یہ سوچ کر کہ وہ چلی گئی اور اب آ نہیں رہی۔ چلتے ہیں پھر آج ہی انکل شراز کے گھر، ریحان نے اسے بہلایا۔ کچھ دن لگیں گے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے وہ میگزین مجھے بھی دکھائیں، کہاں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی زین مسکرانے لگا۔ ویسے اچھا ہوتا کہ تم لاہور جا کر گلی گلی سے تلاش کرتے۔ لاہور بہت بڑا ہے، زین نے کہا، وہاں گلیاں بھی بہت ہوں گی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور شہر شفٹ ہو چکی ہو۔ تم کتنی بکواس کرتے ہو سکتا ہے وہ ملک سے ہی باہر چلی گئی ہو۔ ریحان خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں آنے کے لیے تیاری کر رہی ہو، زین نے منہ لٹکا کر کہا۔ یہ آخر والا ہو سکتا ہے، ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ چھوڑ دو زین اب، بس ثنا اور فرحان کی بات پکی کر دی گئی تھی۔ عائشہ نے فون کر کے کئی بار فرحان کو مری چلنے کے لیے کہا، مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، خاص کر کسی لڑکی کو ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس بار وہ لاہور آیا تو وہ پھر اس کے سر ہو گئی۔ صرف فرحان ہی تھا جو اسے لے کر جا سکتا تھا۔ پاپا تو خیر کبھی نہ جاتے اور نہ ہی بلال کے ساتھ جانے دیتے، اور نہ ہی کوئی سمجھتا کہ اس کی کوئی خاص ضرورت ہے۔ نہ
اب نہیں عائشہ، میں بہت ڈر گیا ہوں۔ آپ کو تو بہت پسند ہے وہ علاقہ، وہ کب سے اسے منا رہی تھی۔ وہ بے حد پسند ہے، لیکن کسی لڑکی کو لے کر میں نہیں جاؤں گا، ثنا کے ساتھ بھی نہیں۔ نہیں، میں بہت محتاط ہو گیا ہوں۔ حادثات تو ہوتے ہی ہیں، ہم سب ٹھیک ٹھاک واپس تو آ گئے نا؟ ایک بار ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے، نہ جانے اگلی بار کیا ہو۔ آپ اتنا ڈر گئے ہیں؟ اب سردیاں بھی نہیں ہیں، سب جاتے ہیں وہاں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں نے اتنے سارے پیسے جمع کر لیے، آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے؟ مسئلہ پیسے نہیں ہے، پلیز میرے لیے، خدا کے لیے کوئی تو چلا جائے وہاں میرے ساتھ۔ وہ سچ مچ رونے لگی۔ فرحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا عائشہ؟ وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ میں بھول آئی ہوں کچھ وہاں، مجھے جا کر لا دیں۔ کیا بھول آئی ہو؟ وہ کیسے سمجھتا؟ عائشہ نے صرف گیلی آنکھوں سے فرحان کو دیکھا۔ میں نے اتنا انتظار کیا کہ کوئی تو مجھے وہاں لے جائے۔ فرحان گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر اسف کے گھر جانا ہے؟ عائشہ نے سر ہلایا۔ اندر لاکھ وسوسے تھے، مگر کسی کو تو بتانا ہی تھا۔ ہم ان کے گھر جا کر کہیں گے کیا عائشہ؟ پریشان ہو گیا۔ بہت عجیب سا لگے گا۔ ہم کہیں گے ہم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ عائشہ نے جوش سے کہا، ان سے ملنے آئے ہیں، باقی وقت بتا دے گا ہمارا جانا ٹھیک تھا یا نہیں۔ ناچار فرحان نے پھر سے وہی گینگ اکٹھا کیا، کسی کو بھی خبر دیے بغیر۔ ان سب کو ہوٹل میں چھوڑ کر عائشہ کو لیے وہ چل پڑا۔ گاڑی میں بیٹھی عائشہ وسوسوں کا شکار تھی۔ صرف ریحان تھا جو یکسوئی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ماما نے اسلام آباد سے زارا کو بلوا لیا تھا۔ پاپا، ماما اور زارا کافی دیر سے اور اس کی اور صوفیہ کی متوقع منگنی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ زین لیپ ٹاپ کھولے بے مقصد فضول سے آن لائن گیمز کھیل رہا۔ وہ اسے رہ رہ کر صوفیہ پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی انکل شراز کی کنواری بیٹی ہونے کی؟ نہ وہ ہوتی، نہ اس پر اتنا دباؤ ڈالا جاتا اس سے شادی پر۔ وہ آرام سے انتظار کرتا رہتا۔ وہ برے برے منہ بنا رہا تھا۔ پاپا، آپ انکل سے کہہ دیں ہم کل آئیں گے ان کے گھر۔ زارا نے شاید سب معاملات نپٹا لیے تھے۔ ریحان نے اسے آنکھ ماری۔ ٹھیک ہے۔ پاپا نے فون ہاتھ میں پکڑا۔ بیٹا فرقان کا انتظار کر لیتے ہیں۔ ماما نے زارا کے شوہر کا نام لیا۔ ماما، وہ ایک ہفتے تک نہیں آ سکتے۔ کیا ضرورت ہے ان کا انتظار کرنے کی؟ میرا خیال ہے اس کا انتظار کر لینا چاہیے، زین نے زور دے کر کہا۔ ڈاکٹر اسف فون ہاتھ میں لیے باری باری دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بتاؤ بیٹا زارا، میں کیا کروں؟ پاپا آپ کر دیں انہیں فون۔ ڈور بیل کی آواز صرف ریحان نے ہی سنی۔ ناچار اسے ہی اٹھنا پڑا، لیکن راضیہ پہلے ہی دروازہ کھول چکی تھی۔ ہمیں ڈاکٹر اسف سے ملنا ہے، انہوں نے ہماری بہت مدد، میری بہن کو اپنے گھر میں رکھا۔ جب لاؤنج میں بیٹھے زین نے لیپ ٹاپ ایک طرف پھینکا اور لپک کر دروازے تک آیا۔ ریحان انہیں اندر لا رہا تھا۔ زین وہیں کھڑا ہو گیا اور فرحان کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرتی عائشہ سفید کرتا اور چوڑی دار پجامے میں وہ پہلے سے زیادہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر اسف عائشہ کو پہچان کر فوراً اٹھے۔ فون ابھی ان کے ہاتھ میں ہی تھا۔ جب وہ باری باری سب کو سلام کر رہی تھی تو اس تک آ کر رک گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ پہلی بار وہ دونوں جان گئے تھے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا بن چکے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے نکلتی محبت کی وہ شعائیں جو روحوں کو چھو کر گزرتی ہیں، اب ان دونوں کی آنکھوں میں رقص کر رہی تھیں۔ وہ محبت جو الفاظ کی محتاج نہیں، صرف ایک نظر میں سب کچھ کہہ جاتی ہے۔